یہ کوئی عام فتح نہ تھی، یہ کوئی عام جنگ بھی نہ تھی، یہ تلواروں کی لڑائی بھی نہ تھی، یہ اخلاق کی جنگ تھی۔ جب بدر کی جنگ ختم ہوئی تو آسمان خاموش نہ رہا، قرآن نازل ہوا اور فرمایا اب میں بتاؤں گا کہ کون جیتا اور کیوں جیتا۔ جب بدر کی جنگ ختم ہو چکی تھی، مسلمان فاتح لوٹ رہے تھے، لوگ خوش تھے، مگر قرآن نے جیسے ہی بات شروع کی، پہلا جملہ فتح پر نہ تھا، پہلا سبق اصلاح پر۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کی کوتاہیوں کی نشاندہی کی، یہ بتایا کہ صرف جیتنا کافی نہیں، دل بھی صاف ہونے چاہیے، نیت بھی درست ہونی چاہیے، کردار بھی بلند ہونا چاہیے تاکہ امت مکمل ہو سکے۔ پھر قرآن نے مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ یہ فتح تمہاری تلوار کی نہیں، تمہاری تعداد کی نہیں، تمہاری منصوبہ بندی کی نہیں، یہ اللہ کی مدد تھی۔ وہ غیب سے تمہاری صفیں سنوار رہا تھا، فرشتے اتار رہا تھا، تمہاری آنکھوں کو مضبوط کر رہا تھا تاکہ تم غرور میں نہ پڑو اور سجدے میں رہو۔ پھر قرآن نے یہ راز بھی کھولا کہ بدر کسی قبیلے کی جنگ نہ تھی، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، یہ زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کی لڑائی تھی۔ یہ صرف دفاع نہیں تھا، یہ دعوت تھی کہ اللہ کے بندے صرف اللہ کے بندے بن جائیں۔ اس کے بعد قرآن نے مشرکین کو، یہود کو اور منافقین کو مخاطب کیا اور فرمایا اگر اب بھی رجوع کرو تو اللہ دروازہ بند نہیں کرے گا، اور اگر سیدھے ہو جاؤ تو وہ تمہیں بھی صاف کر دے گا۔ پھر ایک نازک مسئلہ سامنے آیا، مالے والے لوگ سوال کر رہے تھے کس کا حق ہے، کس کو ملے گا؟ اللہ نے فرمایا مال تمہارا نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، اور تقسیم بھی وہی کریں گے جو عدل چاہتے ہیں۔ پھر جنگ کے اصول عطا کیے گئے۔ اسلام کی جنگ ظلم کے لیے نہیں، اسلام کی جنگ انتقام کے لیے نہیں، اسلام کی جنگ نسل کشی کے لیے نہیں، اسلام کی جنگ فساد کے لیے نہیں، اسلام کی جنگ انصاف کے لیے ہے، اسلام کی جنگ ہدایت کے لیے ہے، اسلام کی جنگ حیات کے لیے ہے۔ اور آخر میں قرآن نے ایک نظام دیا اسلامی ریاست کا کہ جو اندر ہے اس کا بھی قانون ہے، جو باہر ہے اس کے بھی اصول ہیں۔ یہ کوئی جذباتی نظام نہیں، یہ ایک متوازن ریاست ہے جو دنیا بھی سنوارتی ہے اور آخرت بھی۔ یہی ہے سورۃ الانفال۔ یہ صرف آیتیں نہیں، یہ اللہ کا تجزیہ ہے بدر پر اور امت مسلمہ پر۔